بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تاریخ معصومین میں مولا علی علیہ السلام کی ان 25 سالہ زندگی کے خلاصے کو ہم نے بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 7 اہم بلٹ پوائنٹس ہم نے اس کے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ آپ سے ہم سوال کریں، تھوڑا بہت طبیعت کو آپ کے اپنے مولا علی علیہ السلام کی علمی لذت سے آشنا کرنے کے لیے ایک واقعہ نقل کریں۔ مولا علی علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے، کہ جہاں خلفاء آنے والے باہر سے غیر مسلم لوگوں کے سوالوں کے جواب میں عاجز اور بے بس ہو جاتے تھے، وہاں مولا علی علیہ السلام جا کر کے ان آنے والوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک اہم مختصر سا واقعہ کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا نیا دور ہے، اچانک ایک یہودیوں کا وفد آتا ہے۔ اب جو یہودیوں میں جو زیادہ پڑھے لکھے اور عالم ہوتے ہیں انہیں احبار کہا جاتا ہے۔ احبار، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ یہودی احبار جو ہے وہ آتے ہیں مدینے میں اور آ کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے جانشین سے ملنا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جو ہے حضرت ابوبکر کے پاس انہیں لے کے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ملتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور تورات اور آسمانی صحیفوں سے یہ درک کیا ہے کہ آخری رسول کا جانشین دیگر تمام انسانوں سے علم کے معاملے میں بھی افضل ہوگا، وہ اعلم ہوگا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا۔ اگر آپ جانشین رسول ہیں تو ہمارے چند سوالوں کے جواب دیجئے۔ بہت سارے سوال کیے، میں چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ایک جو دلچسپ سوال ہے وہ سوال آج بھی علی والوں اور غیر علی والوں میں فرق کرنے والا سوال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی ایک سوال پر اکتفا کروں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ فرماؤ کیا سوال ہیں تمہارے، بتاؤ کیا سوال ہیں۔ تو یہودی احبار نے پہلا سوال یہ رکھا کہ یہ بتاؤ کہ خدا آسمانوں میں ہے یا زمین پر ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یقیناً وہ عرش پر ہے۔ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہے۔ فرمایا آسمانوں میں عرش پر ہے۔ تو ایک یہودی عالم نے پلٹ کے کہا کہ اگر آسمان میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زمین اللہ کے وجود سے خالی ہے، اس لیے کہ جو آسمان میں ہوتا ہے وہ پھر بیک وقت زمین میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زمین میں اس کا وجود نہیں ہے، اس پر ان کا نہیں زمین پر بھی ہے۔ کہ کیسے؟ جواب دے نہ سکے، غصے میں آ گئے کہ یہ کیا بکواس تم کرتے ہو اللہ کے بارے میں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ہر بار مشکل کشائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی مولا علی علیہ السلام نے ان کی اس مشکل کو حل کیا۔ جب صحابہ کرام نے شکایت کی یا علی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو زمین خدا کے وجود سے خالی ہے، ہم کہتے ہیں زمین پر بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیسے، ہمیں بتاؤ کہ ایک وجود اس کا آسمان میں ہے تو پھر زمین پر بھی وہ کیسے ہے۔ امام نے جو فرمایا وہ جو عربی عبارت ہے اس کو میں منون آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ ان اللہ عین العین فلا عین لہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی
آئینہ کا جو سوال ہے نا کہ خدا کہاں ہے، اس کہاں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کہاں کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کدھر ہے کہاں ہے اس کا کوئی سوال نہیں، ویئر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود کہاں کا وجود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جل ان یحومہ مکان، وہ اس سے بھی کہیں بزرگ و بالاتر ہے کہ وہ کسی مکان میں محدود ہو جائے، کسی جگہ میں محدود ہو جائے۔ فہو فی کل مکان بغیر مماتہ، وہ ہر مکان اور ہر جگہ پر ہے بغیر اس کے کہ کسی جگہ کو ایکوائر کرے، کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کرے، ولا مجاورتا، اور نہ اس کسی جگہ کا وہ مجاور بنے یعنی قریب ہو جائے۔ یحیط علما بما فیہا، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، ان تمام کائنات کو اس کے علم نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم محیط ہے پوری کائنات پر، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یخلو شیء من تدبیر، اور کوئی اس کی تدبیر سے چیز خالی بھی نہیں ہے۔ جواب اتنا واضح اور سمجھ میں آنے والا تھا کہ انہوں نے دیگر سوالات کیے اور سارے سوالوں کے جواب انہیں مل گئے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اس رسول خدا کے آپ علی حقیقی جانشین ہیں۔ جی ہاں، علم و معرفت میں دنیا علی کی محتاج تھی، گویا مسکرا کر مولا کو ایک چیز سے حوصلہ ملتا کہ دنیا نے تخت مجھ سے چھین لیا، علم کوئی مجھ سے چھین کے دکھائے، میری عظمت، میری فضیلت اور میرے مسائل اور میرے فضائل کوئی چھین کے بتائے۔ جب کوئی چھین نہیں سکتا ہے نا تو حوصلہ مل جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام اس طرح حوصلے کے ساتھ ان 25 سالوں کو گزارتے رہے۔ جی ہاں ناظرین، پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہم ابھی اسکرین پر نمودار کیے جا رہے ہیں اور آپ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اسکرین پر پہلا سوال یہ رہا، حضرت علی علیہ السلام کے مشیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے واضح کیا تھا، اب آپ کو بتانا ہے کہ مشیر کا مطلب کیا ہے، کیا وہ ہے کہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ کون آئیں گے، تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، شاید اس جواب کو دینے کے لیے توجہ درکار تھی کہ توجہ سے ہماری معروضات کو سنیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سن کر ہی ہمارے پاس آ رہے ہیں جواب دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں تعظیم نقیب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب قبلہ، اس کا بڑا آپ نے اچھی طریقے سے بتایا تھا کہ مشیر کا مطلب وہ نہیں کہ اپوائنٹڈ ہو، مولا کو نہ تو اپوائنٹ کیا گیا تھا، نہ اگر آفر ہوئی کوئی عہدے کی تو مولا نے قبول نہیں کیا، بلکہ جب رولرز کہیں پھنسے اور اسلام کے اوپر آنچ آنے لگی تب مولا علی نے اپنے علم ظاہر کیا اور ان کو ان مسائل سے نکالا جن مسائل کو اگر وہ نہ نکالتے تو بقول رولرز کے کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو جب مولا نے سمجھا، کیونکہ مولا کائنات مشکل کشائے کائنات ہے، تو ان کی نظر میں دوست دشمن کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب کوئی مسلمان ہلاک ہونے لگتا تو مولا اپنی علمیت کے ساتھ واپس آ جاتا۔ بہت اچھا صحیح جواب آپ نے دیا تعظیم نقوی صاحب، آپ بھی درود پڑھیے گا اور ہمارے ناظرین پڑھتے ہیں، اور ہم سب آپ کی سلامتی کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، انیس حضرت بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب انیس حیدر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ مشیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشیر کو مشورہ کرے، ان کے پاس کیونکہ علم تھا تو اپنے علم سے وہ لوگ جو پھنس جاتے تھے صحیح بات، کسی مسئلے میں تو ان کو وہ حل کیا کرتے تھے، اور جزاک بہت اللہ۔ سی اپنے علمی طریقے سے وہ ان کو بتاتے تھے۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ ابھی درود پڑھیے گا اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو یقیناً پڑھتے رہتے ہیں اور دل سے پڑھتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں پرخلوص اور بہت مؤدبانہ سلام عرض ہے. اور یہ مشیر جو تھا لفظ، یہ تو حضرت علی کی شان میں گستاخی ہے. حضرت علی اتنے عالم اور فاضل تھے کہ ان سے جب حل تلاش نہیں ہوتا تھا تو وہ ہے نا ان سے پوچھا کرتے تھے، تو وہ اپنے بہت منصفانہ انداز سے، عادلانہ انداز سے ہر ان کے سوال کے جواب جو کسی سے حل نہیں ہو سکتا تھا وہ مولا مشکل کشا حل کر کے ان کو بتا دیا کرتے تھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین آپ بھی ہماری بہن نور جہاں کینیڈا سے، ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجیے گا، اور اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ہم پہلے سوال کے لیے 2 کالز کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا سوال بھی انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا اسکرین پر. جی پہلے سوال ہی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بولیے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ فون پر ہی ہوں، اور ضرور گفتگو کیجیے گا، بات فوراً کیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے مزید ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں. پہلے سوال کے 2 ہمیں مزید چاہیے تاکہ 5 کا عدد مکمل ہو، اور ہم پنجتنیوں کے لیے اس سے بہتر کیا ہوتی ہے کہ بات کیا ہوتی ہے کہ ہم درود پڑھیں تو کم از کم 5 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. یہ بہانے ہوتے ہیں اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے. دل اگر نفاق سے بچا رہے گا، وسوسوں سے بچا رہے گا، اور طرح طرح کے شبہات سے بچا رہے گا، تو پھر اللہ کا حرم بنا رہے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم درود کا سہارا لیں. درود ہی ہے کہ جو نفاق کے مقابل میں شیلڈ کا کام کرتا ہے اور دل میں نفاق کو گھسنے نہیں دیتا. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. چلیے جب تک نہیں آتے ہم دوسرے سوال کو بھی شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ 2 افراد بھی مزید ہمیں درکار ہیں تاکہ 5 کا جو عدد ہے وہ مکمل ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے دوسرا سوال بھی اسکرین پر آ گیا ہے. کس نے اپنے سوال سے حضرت ابوبکر کو بے بس کیا تھا؟ ہم نے ابھی آخر میں جو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا، اس میں ہم نے بتایا کہ ایک وفد تھا. اب وہ کون تھا آپ کو بتانا پڑے گا. کہ وفد آیا تھا، اس نے کئی سوال کیے، تو اس میں ایک سوال یہی تھا کہ بتاؤ اللہ کہاں رہتا ہے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ تعظیم نقوی بول رہا ہوں. جناب بسم اللہ فرمائیے. یہودی جو آیا اس نے کہا جی ہم اصل میں حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ صحیح جو جانشین ہوگا رسول اللہ کا وہ یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دے گا، اگر آپ دے دیں گے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تو وہ یہودی کا نام میرے ذہن سے رہ گیا، لیکن میں نے کہا شامل ہو جاؤ. یہودی کا نام تو ہم نے بتایا نہیں تھا، لیکن جو وفد تھا یہودیوں کے احبار کا، احبار یہودی ان یہودیوں کو کہتے ہیں کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہیں احبار کہا جاتا تھا. کوئی بات نہیں، آپ نے جواب دیا ہے کسی حد تک. درود پڑھیے گا اپنی سلامتی کے لیے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو لوگ نہیں آئے ہیں اس سے پہلے وہ بھی ذرا شرکت کر لیں تاکہ نقصان آپ کا کچھ نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے، اس فائدے کو آپ بھی اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انی صدر بات کر رہا ہوں. جناب ماشاء اللہ. یہودی تھا، یہودی جو ان کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں ان میں سے تھے. وہ یہودی اخبار کہلایا جاتا تھا. اس نے سوال یہ کیا تھا خلیفہ سے کہ خدا آسمان میں ہے یا زمین پہ. اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے.
تو پھر اس نے کہا کہ اگر اللہ عرش پہ تو زمین اللہ کی حدود سے خالی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ زمین میں بھی ہے. تو یہودی اخبار جو تھے وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے. تو پھر وہ مولا کائنات کے پاس گئے اور مولا کائنات نے اس کا مفصل جواب دیا. جزاک اللہ. جو بلاغہ میں بھی ہے. انیس حیدر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی درود پڑھیے گا, ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. اگر دوسرے سوال کے لیے یہی ہمارے پہلے کالر ہی آتے رہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو پھر انہوں نے فون کو ہولڈ میں رکھا ہوا ہے, یا پھر یہ ہے کہ دوسرے افراد آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور بار بار انہیں کو آنا پڑتا ہے کہ جو پہلے آ چکے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مولانا صاحب منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جناب منور جہاں سے. یہ یہودیوں کے احبار نے یہ سوال کیا تھا, حضرت ابو کو پریشان کیا تھا کہ اللہ جب آسمانوں پہ ہے تو زمین پہ کیوں نہیں ہے. تو مولا علی نے اس کو ہے نا اپنے دلائل سے قائل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہر مکان میں. السلام علیکم. جزاکم. وعلیکم السلام. منور جہاں ہماری بہن تھی کینیڈا سے, اللہ ان کو سلامت رکھے. درود پڑھیے گا آپ بھی ناظرین, اور ہم بھی پڑھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آ چکے ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں, لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ بھی آئیں اور تھوڑی سی زحمت کریں گے تو ثواب یقیناً دگنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. قبلہ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جواب یہ ہے, یہودیوں کا ایک گروہ تھا, احبار نام تھا اس کا. جزاک اللہ. علی لندن سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ درود پڑھیے گا اور ہم بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی مزید کالر ہم لیں گے. کوئی کالر ہیں؟ کال آئی ہے تو بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن آپ آ سکتے ہیں, آ کر کے دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے مزید کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. جو افراد آنا چاہیں گے ان کے لیے بہرحال یہ انعام جو ہے نورانی اور معنوی انعام درود کا, وہ کسی دولت سے اور بڑی بڑی مال سے کم نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. قبلہ میں علی نقوی بات کر رہا ہوں لندن سے. علی نقوی صاحب آپ کے جواب, آپ کے سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب ہے, یہودیوں کا ایک احبار آیا تھا, اس نے حضرت ابو بکر سے سوال کیے تھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ علی نقوی صاحب. اللہ سلامت رکھے آپ کو. درود آپ بھی پڑھے گا اور ہم بھی پڑھتے ہیں سلامتی کے لیے آپ کے, اور ہمارے ناظرین یقیناً پڑھ رہے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ مزور نقوی صاحب قبلہ, میں اپنے اہل خانہ صاحب اہل خانہ کے لیے دعا کی التماس کرتا ہوں. ضرور. یہ یہودیوں کا گروہ جو پرانے صحیفوں کا علم رکھتے تھے انہوں نے بے بس کیا تھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ درود پڑھیے گا, آپ بھی, ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی, آپ کی سلامتی کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مزور حسین نقوی صاحب ناروے سے تھے. مزید کالز کو ہم لے سکیں گے انشاءاللہ. درود جنہیں درکار ہو سلامتی کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں مسز حیدر بات کر رہی ہوں جرمنی سے. مسز حیدر جرمنی سے. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب, مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا کہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا, احبار نام تھا اس کا, انہوں نے خلیفہ سے یہ سوال کیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ سلامت رکھے. مولانا صاحب آپ سے ایک اور بھی میں بات کہنا چاہ رہی تھی کہ میری والدہ ہیں, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تو آپ ان کے لیے پلیز دعا کر دیجیے گا. ضرور. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو صحت دے, شفا دے, آپ کو بھی سلامت رکھے, اور ہر بیمار کو بے صدقے بیمار کربلا شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا مسز حیدر. آپ بھی درود پڑھیے گا, ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں چاہوں گا کہ تیسرا اور آخری سوال بھی اسکرین پر ڈسپلے کر دیا جائے, اور وہ سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا.
تینوں خلفاء کی علمی مشکلات کو کون حل کرتا تھا؟ اب آپ اس نام سے واقف ہیں، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زبان مبارک سے اس نام مبارک کو لے کر کے دل و دماغ پر ایک نورانی کیفیت طاری فرمائیں۔ نام زبان پر لینے سے دل کی نورانیت میں، جلا میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اشرف عباس بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ کون میرے بھائی؟ میں اشرف عباس پاکستان سے۔ اسد عباس صاحب فرمائیے کیا جواب ہے؟ جی اشرف عباس بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جناب ارشد عباس صاحب فرمائیے جواب کیا ہے؟ جی اس کا جواب یہ تھا کہ مولا علی خالی مشیر نہیں تھے، بلکہ یہ غلط، یہ مولا علی خالی مشیر نہیں تھے، یہ غلط کہا جاتا ہے، بلکہ ان کے جو مشکل سوالات ہوتے تھے حل نہیں کر سکتے تھے تینوں، اس کا جواب دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور چلیے میرے خیال میں آپ کوشش کرتے رہے ہیں اور باقی سوال کو سن نہیں سکے۔ پہلے سوال کا ہی آپ نے جواب دیا۔ ارشد عباس صاحب آپ درود پڑھیے گا اپنی سلامتی کے لیے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے تمام ناظرین پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں۔ میں بالکل ہولڈ پہ نہیں ہوں، بلکہ میں ہر دفعہ تینوں دفعہ مختلف فون میں نے ملایا ہے۔ چلیے اچھی بات اور ظاہر ہے مولا کائنات، مشکل کشائے کائنات تو ایک ہی ہیں قبلہ، اور ظاہر ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مظلوموں جو پھنسے ہوئے تھے، جو جواب مولا نے دیے وہ اصل میں خلفاء نہیں دیے، بلکہ میرے خیال ہے جو مظلوم پھنسے ہوئے تھے انہوں نے مولا کو پکارا ہوگا، تو شاید ان کی مدد کے لیے مولا نے جا کے صحیح بتا دیا ہوگا۔ بہرحال مولا علی بہت شکریہ تعظیم نقوی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے تمام ناظرین بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مظفر حسین نقوی صاحب دوبارہ فرمائیے۔ قبلہ خوش قسمتی ہے کہ اس بہانے سے اس پاک پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول خدا کے فرمان کے مطابق انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ مولا مشکل کشا ہی تھے جو ان کی علمی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ، احسن۔ مظفر حسین نقوی صاحب آپ بھی درود پڑھیے گا، اور آپ کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بھی درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی؟ جی قبلہ عابد صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی آپ آن ایئر ہیں جناب، فرمائیے۔ جی ٹھیک فرمائیے۔ جناب فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں۔ قبلہ صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کو سلامت رکھے اللہ۔ آپ نے نام نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، آپ کی سلامتی کے لیے آپ بھی درود پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، یہ لگتا ہے ظہیر عباس صاحب ہیں۔ قبلہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو نا۔ ماشاءاللہ، ظہیر عباس اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ بھی درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے اپنے چھوٹے کی سلامتی کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ درود آپ بھی پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر مزید 2-4 کال آ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ٹائم بھی ہمارا، جی آخری کال کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا السلام علیکم، میں ہر بار رضا.com سے ملا کر کال اپنے درود شریف آپ کے درود پاک کے لیے فون کر رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ مولا مشکل کشا ہے، میں ان کے خدمت میں ایک شعر پیش کر رہی ہوں۔ جی۔ اسی کا نور ہر ایک شے پہ جلوہ گر دیکھا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ میرے مولا مشکل کشا کائنات، مولا کائنات ہر سوال کا جواب دیتے تھے، ہر مشکل آسان کرتے تھے، اور اب تک ہم سب کی مشکل آسان کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
درود آپ بھی پڑھ چکی ہیں تو ہمارے ناظرین بھی پڑھیں گے آپ کی سلامتی کے لیے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ان تمام ہمارے ناظرین و ناظرات کی سلامتی کے لیے بھی کہ جو فون کرنا چاہتے تھے، کسی وجہ سے فون نہیں لگ سکا، اور ٹرائی کرتے رہے، یا کم از کم ارادہ کرتے رہے اور وہ ارادہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، یا پھر بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے تھے اور دلچسپی کے ساتھ ہمارے دیگر کالرز کی سلامتی کے لیے درود پڑھ رہے تھے، ہم ان کے لیے بھی چاہیں گے کہ دیگر تمام ہمارے ناظرین درود پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔